انٹرسٹ ریٹ جب گر جائے، انٹرسٹ ریٹ جب گر جائے تو دو قسم کے لون ہیں جو زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتے ہیں کہ بینک دینا شروع کر دیں. ایک ہے نان پروڈکٹیو لونز اور ایک ہے پروڈکٹیو لونز. نان پروڈکٹیو لونز کون سے ہیں؟ جی میں قرضہ چاہیے، کس لیے؟ بیٹے کا ولیمہ کرنا، شادی ہے ولیمہ کرنا. نان پروڈکٹیو لونز، اس سے کوئی فائدہ، پروڈکشن کچھ نہیں ہو رہی، یا اکنامکس والے کہیں گے ویلیو کریشن کوئی نہیں ہو رہی. نان پروڈکٹیو لون میں کنزمپشن پرپز کے لیے لون آتا ہے، جس کی میں نے ولیمہ کی ایگزامپل دے دی. اسپیکولیشن آتا ہے، اسپیکولیشن سے یہاں مطلب نان پروڈکٹیو اسپیکولیشن ہے. نان پروڈکٹیو اسپیکولیشن میں یہ آتا ہے کہ بالفرض اسے یوں سمجھ لیں کہ کسی گڑ کا یا کسی چینی کا یا کسی اور کموڈٹی کا ٹرک آ کے منڈی میں کھڑا ہو گیا، رات کے 10 بجے ہیں، اگلے کو ڈر بھی لگا ہے، 100 مسائل ہیں، گاؤں سے آیا ہے، وہ علاقے سے واقف نہیں ہے، اس کو پیسے چاہیے، حفاظت سے واپس پہنچ جائے. تو منڈیوں میں اس طرح لوگ ہوتے ہیں، وہ اس سے اس چیز کو کہتے ہیں کہ فی یونٹ بالفرض 10 کا مجھے بیچ دو. ممکن ہے کہ یہ کل شاید منڈی میں اس کو 10 کا بیچتا یا 8 کا بیچتا یا شاید 10 کا ہی بیچتا، وہ اس کو ابھی 10 کا بیچ دیتا. اگلے دن جب یہ شخص اس کو منڈی میں لے کے جاتا ہے تو اس کو 10 کا کبھی نہیں بیچتا، 10 کا تو اس نے خریدا ہے. اسپیکولیشن ایک قسم کی، آسان الفاظ میں کہیں گے ذخیرہ اندوزی. ایک بات یاد رکھیں، اپنے پیسے سے ایک آدمی کتنی ذخیرہ اندوزی کر لے گا. ذخیرہ اندوزی کی اصل صورت یہ ہے کہ یہ بینک کے قرضوں سے کی جاتی ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ گاؤں کے گاؤں کپاس کے خرید لیے جاتے ہیں، گاؤں کے گاؤں خرید لیے جاتے ہیں، اور ادھر ایکسپورٹ اپنے تعلقات کے بیس پہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو اور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایکسپورٹ جاری رہے جاری رہے. ادھر ملک سے پوری کپاس باہر نکل آتی ہے، اور ادھر اس کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ کپاس کم آ رہی ہے اور وہ اسٹور کر ہوتا ہے، ادھر ملک سے باہر نکل جاتی ہے. جب عین وقت آتا ہے تو اس وقت 50 روپے کی خریدی ہوئی چیز 500 کی بیچتا. یہ ساری اسپیکولیشن گاؤں کے گاؤں کو یہ اپنے پیسے سے نہیں خرید سکتا، یہ بینک سے لیے ہوئے قرضے پہ ہوگا. یہ اسپیکولیشن پرپز اس کے لیے ہوتے ہیں. اس طرح پالیٹکس کے لیے، وار کے لیے، ان مقاصد کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں. ان سے انفلیشن آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اس سے انفلیشن آتا ہے. اس کو ڈیمانڈ پل انفلیشن کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ بڑھ گیا. وہ تو تھا کہ کاسٹ بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو گئی. یہ ڈیمانڈ بڑھ گیا، لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ گیا، اس کی وجہ سے انفلیشن آ گئی. جیسے آج کل آپ لیز کے بیس پہ اور کنزیومر فائنانس کے بیس پہ اتنے زیادہ قرضے لے رہے ہیں، وہ سارے نان پروڈکٹیو لونز ہیں، اس سے مہنگائی آتی ہے. پروڈکٹیو لونز کون سے ہیں؟ میں اگر ابھی بینک سے قرضہ لے کر اور سے کوئی تخم خرید کے جا کے اپنے گاؤں میں اپنے کھیتوں میں لگا لوں اور اس کے بعد فصل آ جائے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ فصل زیادہ قیمتی ہو گئی ہے، جو تخم میں لے کے گیا تھا وہ زیادہ قیمتی ہوگی، فصل زیادہ قیمتی ہوگی. تو اس سے تو انفلیشن نہیں آتا، پروڈکٹیو لون سے تو ڈیفلیشن آتا ہے، ارزانی آتی ہے. ہمارے بینک نان پروڈکٹیو پرپزز کے لیے لون دیتے ہیں، پروڈکٹیو پرپزز کے لیے لون نہیں دیتے، اور سینٹرل بینک اپنا رول ادا نہیں کر رہا. سینٹرل بینک کا رول یہ ہے کہ وہ نان پروڈکٹیو سائڈ پہ اس کو نہ جانے دے. یہ ہمارے پیسے ہیں، اس کو غلط سائڈ پہ نہ جانے دے، ہمارے اوپر بسا رہا ہے اس کو. لیکن انٹرسٹ ریٹ، بہرحال میں اس ڈائگرام کے سائڈ پہ آتا ہوں. منی زیادہ ہو جائے تو انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا. انٹرسٹ ریٹ آپ کو پتہ ہے انکم اسٹیٹمنٹ میں ایک اہم ایکسپینس ہے انٹرسٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک اہم ایکسپینس کم ہو رہا ہے. جب ایکسپینس کم ہوتا ہے تو جو بھی ایکسپینس کم ہو رہا ہو، بزنس کا رسک کم ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا رسک کم ہو رہا ہوتا ہے. انٹرسٹ ریٹ جب کم ہو رہا ہوتا ہے اور اگر ختم ہو جائے تو رسک بہت زیادہ کم ہو جائے گا. انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوتا ہے تو اتنی نعمت ہوتی ہے، جب ختم ہو جائے تو وہ تو بہت بڑی نعمت ہے. انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوتا ہے تو بزنس میں رسک کم ہوتا ہے. جب بزنس میں رسک کم ہوتا ہے تو بزنس مین بزنس کو بڑھاتا ہے، پھر مور بزنس کی طرف آ جاتے ہیں. جب بزنس بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مور پروڈکشن. آپ مجھے بتائیں کون سی بات آپ کے خلاف جاتی ہے؟ مور پروڈکشن، مور ایکسپورٹس، لیس امپورٹس، کیونکہ بہت ساری چیزیں اپنے ملک میں بن گئی تو امپورٹ کرنے کی تو ضرورت ہی کم پڑ گئی.
جب پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے آپ کی امپلائمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے. امپلائمنٹ زیادہ ہو جائے تو آپ کے کرائمز کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر ایک آدمی کو نوکری مل گئی اس کو چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امپلائمنٹ زیادہ ہو جائے تو آپ کی انکم زیادہ ہونے لگتی ہے. انکم زیادہ ہو جائے تو ٹیکس پیئر آپ کے زیادہ ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ کی ذمہ ہے. انکم زیادہ ہو جائے تو جو ان کے پاس انکم آتی ہے تو وہ کھاتے بھی ہیں, ان کا ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو وہ جو کارخانے آپ نے لگائے جو پروڈکشن زیادہ کرتے ہیں وہ کارخانے اور چلنے لگتے ہیں. مزید فائدہ. انکم اگر زیادہ ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیونگ زیادہ ہو جائے. سیونگ زیادہ ہو جائے تو منی اور بڑھنے لگتی ہے اور فائدہ. اور یہ سب مور منی کی اہمیت ہے. یہ جو کل جس بک سے اقتباس سنایا گیا تھا آرتھر کٹسن کی بک کا, اس نے پوری ڈیٹیل سے انالیسس کی ہے کہ کس طرح گولڈ سٹینڈرڈ کے بیس پہ منی کو ضرورت سے کم رکھا جاتا ہے. گولڈ سٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں جتنا گولڈ ہے آپ اس سے زیادہ منی چھاپ نہیں سکتے. خدا کرے کہ آبادی آپ کی بڑھ جائے اور آپ کو زیادہ کارخانوں کی ضرورت ہو, جتنا گولڈ ہے آپ اس سے زیادہ منی نہیں چھاپ سکتے. اس نے یہی کہا تھا کہ اس کی وجہ سے ملک میں منی کی مقدار کم ہو جائے. یاد رکھیں, مور منی مینز مور ڈیمانڈ. ڈیمانڈ میں دو ڈیمانڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیزائر ٹو پرچیز, ایبلٹی ٹو پرچیز. ڈیزائر کی طرف نہیں ہوتی. آپ میں سے کس کا جی نہیں چاہتا کہ اس کا بہت بڑا بنگلہ ہو؟ ڈیزائر تو ہر جگہ ہوتی ہے, ایبلٹی نہیں ہوتی. ایبلٹی یہ منی ہے. ڈیزائر ٹو پرچیز, ایبلٹی ٹو پرچیز, یہ دو چیزیں. منی کو سسٹمیٹکلی کم کیا جا رہا تھا اس وقت منی کو گولڈ یا کسی بھی دوسرے کموڈٹی کے ساتھ لگا کر. آج کل آرتھر کٹسن کی محنت کی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت چھوڑی ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ آرتھر کٹسن انٹرسٹ کے خلاف تھا اور بہت ساری وہ ایسی باتوں کے خلاف تھا جو لوگوں کے حق میں نہیں جاتی. لہذا اتنا قابل اکانومسٹ کہ جس نے 1894 میں پریڈکٹ کر لیا تھا کہ ورلڈ وار بھی آئے گی, گریٹ ڈپریشن بھی آئے گا اور یہ تمہاری مانیٹری پالیسیز کی وجہ سے ہوگا. ایسے اکانومسٹ کا اگر آپ کو اکنامکس میں کسی بک میں آپ نے نام سنا مجھے بتا دیں. دس از بائس. اور آج کل شیخ محمود احمد کا اصل کمال یہ ہے کہ اس نے یہ معلوم کیا کہ گولڈ سٹینڈرڈ سے بھی بات نہیں ہے, اصل بینک ریزرو ہے. بینک ریزرو یہ مسئلہ روک رہا ہے. میں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے, وہی جو میں نے پشاور اور لاہور والی اگزامپل دی تھی گاڑیوں کی. یہ بینک ریزرو اصل یہ کام کر رہا ہے کہ منی کو سسٹمیٹکلی کم کر رہا ہے. پلیز نوٹ اٹ, لیس منی ول ریورٹ دا ہول سیناریو. مور منی سے تو یہ فائدے ہو رہے ہیں, صرف یہ ایک نقصان ہے جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, کہ اسٹیٹ بینک کا رول ہے کہ اس کو کنٹرول کرے. اسی لیے اس کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے. پلیز نوٹ دیٹ لیس منی ول ریورٹ دا ہول سیناریو. سب کچھ الٹا ہو جائے گا اور بینکنگ سسٹم کیپس منی لیس دین اٹس ڈیمانڈ. ہمارا بینکنگ سسٹم یہ کر رہا ہے. یہ پچھلے ایک دو سلائڈ جو گزرے اس کے کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ یہ سمجھیں یہ ایک درخت ہے, یہ اس کی جڑ ہے. اور بینک جنریٹ ریزرو فرام ڈپازٹ. ریزرو کو کہاں سے جنریٹ کیا جاتا ہے؟ ڈپازٹ سے. یہ میں نے بتا دیا تھا, ڈائگرام یاد ہو. اس سے کیا ہوتا ہے؟